وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اسلام کی تاریخ میں یہ بات ظاہر اور واضح ہے کہ جب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا یا سیدھے راستے کو اپنایا تو وہیں سے ان کی آزمائش شروع ہو گئی. بہت سارے لوگ اپنے یعنی مسلمان بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے جو تاریخ ہے یہ 1400 سال سے ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام کی تاریخ دادا علیہ السلام کے زمانے سے ہے. اور سب جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے سب کی دعوت کا سب کیا تھا؟ توحید، یعنی لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو بت ہیں جو غیر معبود ہیں ان کی عبادت سے بچیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا. کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دے اور جو طاغوت ہیں جو معبودان باطلہ ہیں جو ناحق معبود بنے بیٹھے ہیں ان کی عبادت سے بچائے. اور قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے حق کو اپنایا
تو ان پر ظلم ہوا، ان کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ لیکن مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے سنا ہوگا 12 واقعہ کہ کیا کیا ہوا۔ وہ جادوگر تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے رسی ڈالی، سانپ بن گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو لاٹھی کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ قرآن کی آیت ہے۔ بعد میں کیا ہوتا کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ایمان لے آتے، تو کہتے ہیں کہ جو موسیٰ پھینکے ہیں نا، جادو نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ معجزہ ہے، جو لاٹھی تھا سانپ بن گیا، معجزہ ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے، سب قرآن میں ہے، فرعون کہتا ہے کہ تم لوگوں نے آپس میں مشورہ کر لیا تھا، یہ تم لوگوں کے مکر تھا، موسیٰ کا اور تمہارا یہ جو ہے مکر تھا، تم لوگ ایمان لے آئے اور میری اجازت کے بغیر، یہ لفظ ہے قرآن میں کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تم لوگوں کے پیر اور ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، ایک پیر کاٹوں گا اور ایک مخالف سے پیر کاٹوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ دھمکی دے رہا ہے فرعون، اور کیا بولا؟ تم لوگوں کو میں سونے پہ چڑھا دوں گا۔ فرعون کی دھمکی۔ جو ایمان لے آتا جادوگر کیا کہتے ہیں؟ فرعون جو تمہیں کرنا ہے کر لے، جو تمہیں کرنا ہے کر لے، اب ہمارے دل میں ایمان توحید کی دولت بیٹھ چکی ہے، اب ہم اس سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ہم اس سے نہیں پھریں گے۔ تو یہ تاریخ میں ہے، اتہاس میں ہے، ہسٹری میں ہے اسلام کی، کہ جب لوگوں نے حق کو اپنایا، حق کو قبول کیا تو ان پر ظلم ہوئے۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے، 3 پارے کا سورہ بروج تفسیر پڑھیں آپ۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن ایک راہب تھا، یعنی ایک مولوی تھا، اس زمانے میں وہ دین حق پر تھا، یعنی وہ عیسائی تھا، یعنی وہ اس زمانے کا وہ دین حق وہی تھا، یعنی عیسائی جو یہودی ہے نا، سب یہ دین حق ہے۔ لیکن جب یہ امام الانبیاء آئے، آخری جو نبی آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد جتنے بھی دین تھے سب کو ختم کر دیا گیا، صرف یہی دین مقبول تھا۔ اب جو آدمی تھا دین حق پر تھا، جو مولوی تھا، راہب، تو لمبا واقعہ تو میں چاہتا ہوں، کیا ہوتا ہے کہ بچہ رہتا، بچہ، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، تو بچہ جو رہتا ہے، بادشاہ کے پاس ایک جادوگر ہوتا ہے، جادوگر کاہن، جادوگر کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہونے والا ہوں، مجھے ایک بچہ چاہیے تاکہ میں اس کو اپنا جادو سے سکھلا دوں، اور میں جانے والا، میں مرنے والا ہوں۔ کہا ٹھیک، اچھی بات ہے۔ ایک بچے کو چنا گیا، اب وہ بچہ روزانہ صبح آتا، اس سے جادو سیکھتا۔ تو جو راہب تھا، جو مولوی صاحب تھے، بولے بچے کہاں جاتے ہو؟ تو بولا وہ جو جادوگر ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور جادو سیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس راہب نے، مولوی نے اس کے سامنے، اس بچے کے سامنے توحید کی کتاب پیش کی، اس کو سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ ایک بار تو راستے سے آ رہا تھا، کلام پہ، جس سے کلام پاک کی بتا رہا ہوں، کو کلام پاک بات، اور راستے سے آ رہا تھا، ایک ہاتھی تھا، ایک ہاتھی بڑا جانور تھا، جو راستے کو روکے ہوئے تھا۔ تو اس نے کہا، دل میں سوچا آج میں آزماتا ہوں کہ کون سچ پر ہے۔ اس نے کہا، ایک کنکڑ اٹھائی، کنکڑ، اس نے اس کنکڑ کو پھینکا اور کہا، اے اللہ، اگر وہ مولوی سچا ہے، راہب سچا ہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ وہ کنکڑ بہاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ہاتھی جو جانور رہتا ہے۔ اب اس بچے کا جو معجزہ تھا پورے شہر میں ہلہ ہو گیا، بادشاہ بھی سنا۔ بادشاہ کہتا ہے، بچے، میں نے سنا ہے کہ تم جو مریض ہیں، جو نابینا ہیں، جو مجبور ہیں، معذور ہیں، تم ان کو شفا دیتے ہو۔ کہا نہیں، شفا میں نہیں دیتا ہوں، شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ بولا تمہارا اللہ کون ہے؟ اللہ؟ کہا وہی وہ اللہ۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اپنے فوجیوں کو اس کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے اس کو پھینک دو۔ کیا ہوتا ہے، پہاڑ حرکت کرتی ہے، سارے لوگ گر پڑتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ پھر کہتے کیسے بچ گیا؟ پھر کہتا ہے اپنے فوجیوں کو اسے لے جاؤ، سمندر میں ڈال دو، پھینک دو وہاں پر۔ پھر اللہ کا معجزہ ہوتا، اللہ کا کرم ہوتا، بچہ بچ جاتا ہے اور سارے لوگ مر جاتے ہیں۔
پھر وہ بچہ کہتا ہے اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم ایک تیر لو اور کہو بسم اللہ برب بہذا الغلام، یعنی تم یہ بسم اللہ پڑھو اور تیر مارو. ایسا کرتا ہے، بچہ مر جاتا ہے. لیکن جب یہ واقعہ جب سنتے ہیں لوگ تو ایمان لے آتے، کہتے آمنا برب بہذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے. بتائیے ایک بچہ تھا ابھی تک ایک بچہ تھا، اب پورا گاؤں ہو گیا، پورا معاشرہ ہو گیا، پورا گاؤں ایمان لے آئے. پہلے ایک بچہ تھا، اس نے کیا کیا، گاؤں میں خندق کھنوا دیا، خندق گڈھا یعنی خندق کھنوا دیا. اب اس نے جتنے بھی ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، سب کو اس میں ڈال دیا. آگ جلایا، اس میں سب کو ڈال دیا. آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک عورت رہتی ہے اور اس کے گود میں 2 ماہ کا بچہ رہتا ہے، دودھ پینے والا. وہ تھوڑا کودتی ہے اس میں، پھر اٹھ جاتی ہے. بچہ بول پڑتا ہے، بچہ جو دودھ پیتا بچہ وہ بول پڑتا ہے کہ اماں اصبری انکا الحق، یہ ماں تو صبر کر، تو ہی حق پر ہے. وہ ماں پہ کود جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، کہ یہ خندق والے ہلاک ہو گئے، ان پر لعنت ہوئی. النار ذات الوقود، یہ آگ جلائے ہوئے تھے، بڑی آگ جلائے ہوئے. اذ هم عليها قعود، اتنے بے حیا تھے، اتنے بے حیا تھے کہ وہ لوگ جل رہے تھے، ایمان والے یہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ لوگ جو کر رہے تھے اس کو دیکھ بھی رہے تھے، جو مسلمان تھے، جو مومن تھے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور انہوں نے جو ظالم تھے، جو کفار تھے، جو نافرمان تھے، انہوں نے صرف اور صرف مومنوں سے اس لیے بدل لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لایا تھے. اللہ فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، کہ جو لوگ مومنوں کو آزمایا، پریشان کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ میں یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو ان کو قبول کرتے ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، انہیں آزمایا جاتا ہے. اب آپ آئیے صحابہ کرام کو دیکھیے، بلال پیٹے جا رہے ہیں، سمیہ، یاسر، سب کو مارا جا رہا ہے، خباب، خبیب، سب کو پیٹا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جو امام الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کو بھی مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اسلام حق جو قبول کرتا ہے ان پر آزمائش ہوتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ جاننا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. یعنی آدمی کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی ہم یہ سمجھے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلے کیا ہے کہ تم اللہ کو رب جانو، یعنی اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی تکلیف دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ دکھوں کو ٹالنے والا ہے، خوشی دینے والا، سب کچھ، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. یعنی رب وہی ہے، وہی بگاڑے گا، وہی بنائے گا، وہی دکھ دے گا، وہی سکھ دے گا، وہی اولاد سے نوازے گا، وہی رب ہے. ہم اسی سے مانگے، لو لگائے، وہی رب ہے. اور توحید عبادت، توحید الوہیت کو بولتے ہیں. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم
دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھیں. روزہ رکھتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں. ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہو کیا ہو؟ رضائے الہی ہو، یعنی اللہ راضی ہو جائے. یعنی ہر طرح کی عبادت، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہم اس عبادت کو اللہ رب العالمین کو خالص کرتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کریں. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، نظر ہے، قسم ہے، ہر طرح کی عبادت ہم اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں. اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اسے ماں قسم اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں لوگ کھاتے ہیں، قسم صحیح نہیں ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک ہے. جانیں آپ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا کیا جائز نہیں اسلام میں. ہم قسم کھائیں تو اللہ کی کھائیں، اللہ کی قسم، اللہ گواہ، رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم یہ کھائیں. یہ نہیں قرآن قسم، مکہ قسم، مدینہ قسم، یہ غلط. مسجد کی قسم بالکل غلط. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں. اس میں یہ ہونا چاہیے اسے جو ایک سماع کیا ہے، ہم لوگ سنتے ہیں اس کی ایک حد ہے. دیوار ہے یا کچھ دوری پہ ہم آواز سن لیتے ہیں، یہ حد ہے، حد. اب اس طرح کا سننا ثابت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اگر چوٹی جو بولتی ہے، چوٹی وہ بھی سنتا ہے. یہاں کہ قرآن کے اندر ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. جو پتا ہے نا، یہ پتا جو گر رہا ہے اور کس حالت میں گر رہا ہے، کس کیفیت میں گر رہا ہے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے. یعنی اب اس طرح کا سننا دیکھنا، بہت سارے بابا ہیں، لوگ جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مدینہ میں کتا کو بھگا رہا تھا. اب بتائیے اس طرح کا دیکھنا، اس طرح کا سننا صحیح ہے؟ یہ سب شان کس کا ہے؟ اللہ کے شان. اللہ رب العالمین ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ بکل شیء بصیر. یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہر چیز کا علم اللہ کی احاطے میں ہے. یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. تو اس طرح کا دیکھنا، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں بابا کے پاس ہے، فلاں بابا بھی دیکھ لیتے ہیں بامبے میں کیا ہو رہا ہے، ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے، عرب میں کیا ہو رہا ہے، سب دیکھ لیتے ہیں، تو سب شرک ہے. اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. اب اس طرح کا سننا اور دیکھنا ہم کسی اور میں مان لیں یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تو اسلام کی بنیاد 5 چیز پر. پہلی چیز کیا؟ کلمہ توحید. یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. یہ 3 قسمیں ہیں. نمبر 2 کیا آتا ہے؟ نماز قائم کرنا. یعنی اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں. اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز ویسی پڑھنی ہے جیسے نبی نے پڑھ کر دکھائی اور بتلائی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مسلک ہیں، لیکن حق کیا ہے؟ حق وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، جو صحابہ کرام نے ہمیں بیان کیا ہے، وہ حق ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، شافعیہ کہتے ہیں، مالکیہ یہ کہتے ہیں، حنبلیہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑو، ہم وہ مانیں گے جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو سکھایا، ہم وہ مانیں گے. اور جو حبیب نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، ہم وہ مانیں گے. تو کلمہ توحید کے بعد ہم نماز قائم کریں. یعنی اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز قائم کرے. نماز کی چھٹی نہیں ہے. نماز کو مکمل آداب و شرائط کے ساتھ باجماعت مصنون طریقے سے ادا کرے. اور ایک بات چھوٹ گئی،
मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई ये दावा करता है, एक आदमी है हनीफ कुरैशी, तो कहता मैं नबी हूँ, बहुत सारे लोग मानने में लगे हैं, हालांकि इमामुल अंबिया आखिरी नबी है और उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब अगर कोई आदमी नबूवत का, नबी होने का दावा करता है तो आदमी क्या झूठा है। हम ऐसे लोगों के फितने में ना पड़े। बहुत सारे लोग रहते हैं, अहले हदीस हैं, नहीं समझते बूझते हैं, हाँ मान लेते हैं कि ये इमाम महदी आ गए, ये नबी आ गए, नहीं मानने का, क्योंकि नबी जो आखिरी है कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो हम इस तरह के फितने में ना पड़े। और हम जो उलमा हैं, जो उलमाए हक हैं, जैसे अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब हैं, कासमी साहब हैं, अबू सईद ज़मीर साहब हैं, जो सलाम सलफ़ी साहब मुंबई के हैं, जो उलमाए हक हैं, हम उनके सुने। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर रहते हैं, नहीं जानते हैं उनका मनहज क्या है, उनका अक़ीदा क्या है, उनके बयान सुनते हैं। जैसे डॉक्टर इसरार साहब हैं, डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं बहुत बड़े आलिम, वो आलिम नहीं है, वो डॉक्टर हैं, उनका अक़ीदा बिल्कुल बातिल है। वो कहते हैं कि कण-कण में खुदा है। जो अक़ीदा काफिरों का है, गैर मुस्लिमों का, वो कहते हैं वही अक़ीदा उनका भी है। कहते हैं कण-कण में खुदा है, यानी जितने कंकर उतने शंकर। तो यह अक़ीदा गलत है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। एक कलाम पाक की आयत है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। ये रहमान कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अर्श पर है। तो हर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में हर चीज़ है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है। वला युहीतूना, ये आयतुल कुर्सी की आयत है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। तो जो उलमाए हक है, बहुत उलमाए अहले हदीस है, आप उनका बयान सुने। अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब हैं, कासमी साहब हैं, अबू सईद ज़मीर साहब हैं, पाकिस्तान के आलिम हैं, कारी खलील रहमान जावेद है, बहुत बड़े आलिम हैं, और तौसीफ़ रहमान साहब है, और रब्बानी साहब है, इनका बयान सुने। और जो जिनके बारे में जाने नहीं जानते हैं, तो अगर कोई आपका पहचान का कोई आलिम है, मौलवी साहब है, तो उनसे आप रब्ता करें कि भाई मैं किस आलिम का बयान सुनूं, तकरीर सुनूं। तो आप नमाज कायम करें। दो चीज़, पहली चीज़ क्या है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली चीज़ क्या है, कलिमा तौहीद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर क्या है, नमाज कायम करना। यानी तो कलिमा पढ़ने के बाद क्या ज़रूरी है, नमाज। अगर कोई आदमी कलिमा पढ़ता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है, तो हम ऐसे आदमी को न मुसलमान नहीं कहेंगे, उल्लाह कहे मुसलमान नहीं है। क्योंकि नबी के फरमुदात से, नबी के जो फरामीन हैं, जो इरशादात हैं, उनको सामने रखते हुए ये फैसला करना पड़ता है कि वो आदमी मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि नबी का फरमान है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो हद फासिल है, जो इम्तियाज़ क्या है, नमाज है। कि नहीं पढ़े हैं, सुने हैं, 12 सुने होंगे आप। तो और ये भी कुरान के अंदर है कि फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतू ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अगर ये लोग तौबा कर लें, यानी शिर्क से तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दे, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, दीनी भाई हैं। यानी अगर वो नमाज कायम नहीं करते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, तो दीन से खारिज हैं, वो मुसलमान भाई नहीं है। देखो कुरान पाक से भी साबित है। तो नमाज कायम करना, नमाज किसी भी हाल में छुट्टी नहीं है। नबी फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक कहाँ है, नमाज में है। और हदीस में आता है जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ तो क्या करते, नमाज पढ़ते थे। तो नमाज छुट्टी नहीं है, नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है, नमाज जान फ़र्ज है, वाजिब है, इससे हाल में माफ़त नहीं है। और ये भी जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को कहाँ फ़र्ज किया, कहाँ फ़र्ज किया, आसमान पर, मेराज की रात, है ना। तो जिस आदमी को बुलंदी चाहिए, क्या करे, वस्जुद वक़्तरीब, जिसको करीब होना अल्लाह से, क्या करे, नमाज पढ़े और करीब हो जाए अल्लाह से। अल्लाह फरमाते वस्जुद वक़्तरीब, कलाम पाक क्या है कि नहीं आयत है, सूरह अल्लाह की आयत है, वस्जुद वक़्तरीब, नमाज कायम करो और मेरे करीब हो जाओ। अगर आप रब से करीब होना चाहते हैं तो आप नमाज पढ़ें। आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं अल्लाह से, तो आप अल्लाह से लो लगाएं। तो दो चीज़। नंबर 3 क्या है, ज़कात, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो साहिब निसाब हैं, जो मालदार हैं, जो हैसियत वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके माल में ज़कात को फ़र्ज़ किया है। ज़कात का माना होता है नशोनुमा, पाकीज़गी, पाकी, ये माना। यानी एक आदमी का जो माल है उसमें जो गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं,
جو یتیم ہیں جو بیوہ ہیں ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو مال کی محبت کم رہتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مال گھومتے رہتا ہے، گھومتے یہ نہیں کہ ایک آدمی جو بیٹھا رہے سانپ کی طرح۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ سانپ ہے، سانپ یعنی سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور کلام پاک کی آیت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور 7.5 تولہ سونا ہے، اور بینک میں 4 لاکھ 2 لاکھ پیسہ پڑا ہوا ہے، اور سال بھر گزر گئے خرچہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے، یعنی کہ 100 میں 2.5 روپیہ وہ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ جو مالدار ہے اس میں غربا کا حق ہے، جو غریب ہیں، جو یتیم ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بےکس ہے، ان میں اس کا حق ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ پھر کیا ہے؟ وحج البیت یعنی حج کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، اب مال آپ کے پاس زیادہ ہے، اور جو فرائض آپ کے پاس تھے بال بچوں کی اس سے آپ فارغ ہو گئے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں، اگر آپ اس کے بعد حج نہیں کرتے آپ گنہگار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو، حیثیت ہو اور حج نہیں کرتا ہے تو اس کی موت یا تو عیسائی ہوتی ہے یا تو یہودی ہوتی ہے، یعنی وہ عیسائی یا یہودی ہو کر مرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے حج کے لیے اور ٹال مٹول کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کی موت کیا ہوتی ہے؟ یہودی کی موت ہوتی ہے یا عیسائی کی موت ہوتی ہے۔ یعنی آدمی پیسہ والا ہے، صاحب حیثیت ہے تو حج کو پورا کر لے۔ اور عمر کے بارے میں آتا کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ کون پیسے والا ہے اور حج نہیں کر رہا ہے، اور حج نہیں کر رہا ہے تو اس پر جزیہ یعنی ٹیکس لگا دو کیونکہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، سستی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے اور وہ حج کو نہیں جا رہا ہے، تو ایسے آدمی پر ٹیکس لگا دو، جزیہ لے لو کیونکہ ایسے آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ دیکھو فرض ہے، رمضان آنے والا ہے، رحمتوں کی بارش ہونے والے ہیں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں کیا کہتے ہیں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جنت کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دروازہ جس کا نام کیا ہے؟ ریان نام، ریان، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ بتائیے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے بھی 8 دروازے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسپیشل روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا جس کا نام کیا؟ ریان، جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس دروازے کو بند کر دے گا۔ روزہ مرد مطلب عاقل بالغ باشعور مرد و عورت پر فرض ہے، باشعور ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اور فرضیت کلام پاک سے بھی ہے اور حدیث سے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یعنی روزہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور روزے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پیٹ میں جو غلط جو کیا کہتے ہیں سڑے گلے جو مادے ہوتے ہیں رمضان کے اندر اس کو کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، اور ایک آدمی نے اس پر ریسرچ کیا تھا اور اسے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ بتائیے، ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ تو روزے کو فرض کیا گیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کی تیاری کریں اور انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے رمضان کا روزہ رکھیں گے اور اپنے زبان کو گالی سے بچائیں گے، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے قدموں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہو گیا، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو دین حکیم ہے، جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، ہم کو اس پر جمے رہنے اور اس پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله